سورہ علم نشرح مکی سورہ، 1 رکوع، 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا، لم نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدرک آپ کا سینہ، کیا نہیں کھولا آپ کے لیے ہم نے آپ کا سینہ۔ کیا مطلب ہے؟ مسلم کی حدیث روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 بار کھولا گیا، اور پہلی بار جو تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، جبرائیل امین آئے اور وہ آپ کو ایک پہاڑی میں لے گئے جہاں آپ کے سینے کو کھولا گیا اور اس کو دھویا گیا، دل کو دھو کر واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور دوسری بار آپ کے سینے کو اس وقت کھولا گیا جب آپ کو معراج پر لے جایا جا رہا تھا، اس سے پہلے آپ کے سینے کو کھولا گیا، دل دھویا گیا اور واپس اس سینے میں رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا۔ ایک تو اگر سینہ کھولنے کا مطلب ہم اس طرح سے لیں تو وہ تو ایسا ہوا۔ دوسری طرف بیسیکلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا، کیا کر کے؟ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی قرآن، دیکھیں قرآن کا پڑھنا سمجھنا کوئی آسان بات نہیں، بھلے نہ یہ عربی زبان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، لیکن ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور دوسرا پھر اس کا گرامر اور اس کا مطلب اور ایک ایک ورڈ کے 2 3 4 5 مطلب نکالنا، تو وہ سب اس کے لیے سمجھ چاہیے۔ اس سمجھ کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، کیونکہ یہ ایک کشادہ علم ہے، بڑا کر دیا، کھول دیا، وسیع کر دیا آپ کے سینے کو۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا سورہ مزمل میں کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک بہت جلد ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو، اور ودعنا اٹھا لیا، نہ ہم نے، ودع اٹھانا، نہ ہم نے اٹھا لیا، عن کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، آپ کا بوجھ ہم نے آپ سے اٹھا لیا۔ کیسا بوجھ؟ الذی، وہ بوجھ جو، انقضا جو توڑے جا رہا تھا، ظہرک آپ کی پیٹھ کو۔ دیکھیے اگر عام زبان میں لیا جائے، اگر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ کے سر پہ یا آپ کے شولڈرز پہ رکھا جائے تو آپ جھک جائیں گے، بلکہ اگر بہت ہوا تو آپ گر بھی سکتے ہیں۔ آپ کا بوجھ ہم نے آپ سے ہٹا دیا، وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو کیا کر رہا تھا؟ آپ کی پیٹھ اس بوجھ تلے دبی چلی جا رہی تھی، ہم نے آپ کے اس بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا۔ اب یہ کس بوجھ کی بات ہو رہی ہے؟ اب اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی لٹرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بوجھ تھا، کوئی بھاری 1 من 2 من کا بوجھ آپ کی شولڈرز پہ رکھا اور آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، نہیں۔ اس بوجھ سے مراد معاشرتی برائیاں، امت کی بدعتیں، ان کا شرک، ان کا کفر۔ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی کہ پیغمبر کی مثال اپنی امت کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے ماں کا اپنے بچوں کے لیے ہونا۔ دیکھیے آپ بھی مائیں ہیں نا، کتنا ہم دکھی ہوتے ہیں جب وہ بات نہیں مانتے، بچے نصیحت نہیں سنتے، اچھے برے کی ان کو تمیز نہیں، اور جب ان کو بتایا جائے تو وہ مان کے نہیں دیتے۔ وہ جو تکلیف ہے، وہ ساری باتیں ایک بوجھ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لدی ہوئی تھیں کہ یا اللہ میں کس طرح سے اپنے اس امت کو اس گناہ کے سے بچاؤں، یا شرک سے، یا بدعت سے، یا کفر سے، جہنم کی آگ سے۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے اٹھا لیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی پیٹھ پر لدا ہوا تھا، اس بوجھ کو توڑے جا رہا تھا وہ آپ کی پیٹھ کو۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ رب سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کتنا بلند؟ تو آپ
جبرائیل امین نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا تو آپ کو جواب یہ ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بہت بلند کر دیا، اتنا بلند میرے نبی کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں اس کا بھی نام لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، آپ اس کو شرک کے سینس میں نہ لیں، کیونکہ حدیث کیا بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ میری محبت میں جہنم میں جائیں گے، بہت سے لوگ میری نفرت میں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، نفرت کی وجہ سے جہنم میں جانا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار، قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا یہ پیغامات دے کر۔ لیکن یہ محبت میں کون سے لوگ جائیں، کیونکہ ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے اتنا محبت کریں گے کہ مجھے رب کے برابر کر دیں گے، یعنی شرک میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم بلند کر دیں گے آپ کا ذکر آپ کے لیے۔ فَإِنَّا، پس بے شک، یاد رکھو، مع ساتھ ہے، العسری تنگی کے، یسرا آسانی، اِنَّا بے شک، مع العسر یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ کون سی تنگی؟ دنیاوی مشکلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مشکلات فار ایور کی نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو ان مشکلات سے نجات ملے گی۔ کب؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور پھر مدینہ میں ہر دوسرے سال آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح دے گا اور دین ہر طرف پھیل جائے گا، اور سب سے بڑی آسانی جو اللہ آپ کو دے گا وہ کیا ہے؟ فتح مکہ۔ تو آسانی کے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مشکل فار ایور نہیں رہتی۔ مشکل کی مثال وہ اندھیری رات ہوتی ہے جو فار ایور نہیں رہتی۔ دن کا، صبح کی ایک کرن جو ہے وہ کالی سے کالی، سیاہ سے سیاہ رات کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور دوسرا جو دوبارہ بتایا گیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہی کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آپ کو آخرت میں بھی بلند مقام دیا جائے گا۔ وہاں تو آسانی ہی آسانی ہے، وہاں تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ مشکلیں تو ساری آپ اس دنیا میں برداشت کر چکے ہوں گے۔ بیسیکلی یہ آیات ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں بھی کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ اے انسان، دنیا کی مشکلوں سے، زندگی کی مشکلوں سے گھبرانا مت، کیونکہ یہ فار ایور نہیں ہے، یہ گزر جائیں گی۔ لیکن جو دنیا میں مشکلیں گزارے گا، اور کس کی خاطر؟ رب کی رضا کی خاطر۔ دیکھیں، دین پر عمل کرنا، ہم کیا کہتے ہیں، ہائی یہ تو پاسبل نہیں، بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے تو تمہیں جنت ملے گی، کیونکہ جنت کمانے کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے ڈھک دیا گیا ہے، جبکہ جہنم کو پسندیدہ کاموں سے ڈھک دیا گیا ہے۔ جو دنیا میں اپنی پسند کے کام کرے گا وہ کام اس کو جہنم میں لے جائیں گے، اور جو دنیا میں ناپسندیدہ مشکل کام کرے گا، مشکل بھی کیا مطلب یہی کہ نفس کے لیے بھاری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنا مال ان پہ خرچ کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت مشکل دکھتی ہیں، لیکن اس مشکل کے بعد فار ایور کی آسانی ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ فَإِذَا، پھر جب، فرغت، تم فارغ ہو جاؤ، جب تم فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، پس سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے؟ اب اگلے سٹیج کے لیے، اگلے سٹیج کے لیے اپنی کمر باندھ لو۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک کام سے فارغ ہوئے تو آرام نہیں فرمانا، دنیا آرام فرمانے کی جگہ نہیں۔ آرام کب ملے گا؟ آخرت میں۔ ایک کام ختم ہوا، اب دوسرا شروع کرو۔ اب انشاءاللہ ہمارا یہ قرآن جب ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد کیا ہے؟ پھر دوسرا کام، اور دوسرا کام کیا ہے؟ دورہ قرآن۔ جی انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی ایسے ہی آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ جب فارغ ہو جاؤ ایک کام سے تو پھر دوبارہ سے مشقت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فن سب، کھڑے ہو جانا، بالکل سٹریٹ، سیدھا، نا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سیدھا کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب ایک کام کر لیے تو کہیں کہ بس جی اب تو ہم تھک گئے، اب تو ہمت ہی جواب نہیں، ہمت جواب نہیں دینے والی۔ صبر سے کام لینا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین، دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، اور پھر
دوسرا مشن شروع کر دینا ہے. اور دوسرے مشن میں سب سے جو بہترین مشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ الہ اور کی طرف، رب کا، اپنے رب کی طرف، فرغب، پس مائل ہو جاؤ. جو کام بھی کرو چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو، لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا، اپنے رب کو نہیں بھولنا. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم نے ہر کام میں نیکی کی طرف دوڑ لگائی، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. کدھر لے آئے گا؟ اپنے سامنے. تو یہی ہے کہ دنیا کے کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں. اس لیے جب بھی تم کوئی مشن شروع کرو تو اس میں اپنی نیت کیا رکھو؟ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. الی ربک فرغب، اپنے رب کی طرف مائل رہو، اپنے رب سے غافل نہیں ہونا. کیونکہ جو لوگ رب سے غافل ہو کر اپنے کام کرتے رہتے ہیں ان کے کاموں کی بالکل دنیا میں تو کوئی فائدہ ان کو ہوگا، لوگ ان کی تعریف بھی کر لیں گے، لیکن قیامت کے روز وہ سارے کام جو اس نے کیے ہوں گے وہ وہاں گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے. اس کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملنے والا. صلہ ان کا یہی ہے کہ دنیا میں تعریف سمیٹی، دیٹس اٹ. اللہ ہمارے کاموں کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنا دے کہ ہم ہر کام میں، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں. آمین. سورۃ التین مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التین. والتین، و قسم ہے، التین، تین کی، تین کیا ہے؟ انجیر، فگ، فروٹ کا نام جو ہے. و قسم ہے، الزیتون، زیتون کی. زیتون کیا ہوتا ہے؟ اولیوز کی طرف اشارہ ہے. وہ توری سینین، قسم ہے طور سینین کی. طور پہاڑ کا نام ہے، سینین علاقہ. وہذا، قسم ہے، ہاذا اس، البلد، شہر کی، امین، جو کہ امن دینے والا ہے. 3 قسمیں کھائی گئی. نمبر 1 تین اور زیتون کی قسم، دوسری طور سینا کی قسم، اور تیسری قسم مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب تین اور زیتون کیا ہے؟ تین اور زیتون 2 پھلوں کے نام ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہیں. اب یہ اگتے کہاں ہیں یا اس کا اوریجن کہاں ہے؟ اگتے تو بہت سی جگہوں پہ ہوں گے، لیکن اس کا اوریجن کیا ہے؟ فلسطین. ٹھیک ہے نا؟ اب تین اور زیتون کو کھا کے بھولنا نہیں ہے. سوچیں کدھر سے آیا؟ فلسطین سے. فلسطین ایک بابرکت سرزمین جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین، اور بہت سے پیغمبروں کی سرزمین. اس لیے اس سرزمین فلسطین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت احترام حاصل ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے بارے میں قرآن کیا بتاتا ہے. وہ ایسی سرزمین ہے جس کے ارد گرد اللہ سبحانہ وتعالی نے برکتیں رکھیں. اگر آپ جا کے دیکھیں، اگر کوئی گیا ہو فلسطین، تو وہاں کے جو فروٹس ہیں، وہاں کے جو ویجیٹیبلز ہیں، دنیا بھر میں اس کوالٹی کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اور وہاں کا جو بیسیکلی آب و ہوا ہے، وہاں کا جو ویدر ہے، دیٹس سم تھنگ ایلس. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، جس سے پتہ کیا چلا؟ تین اور زیتون کی قسم کھا کے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے. اب زیتون کے بارے میں ہم پیچھے کافی ڈیٹیل پڑھ چکے. تین کے بارے میں یہی آیا ایک بار قرآن میں، اور زیتون کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے. کیا بتایا گیا؟ کہ یہ ایک مبارک پھل ہے، یہ ایسا پھل ہے جس سے تیل نکلتا ہے اور لوگ اس کو سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو اپنے جسم پر ملو، اس میں شفا ہے. تو زیتون میں شفا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی قسم کھائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا، جس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، یعنی اس علاقے کی قسم جہاں پہ طور کا پہاڑ ہے، طور سینا. یہ کون سا علاقہ ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یا کوہ طور کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کلام کیا تھا، اور پھر تورات بھی اسی پہاڑ پر آپ کو دی گئی.
جس سے پتہ کیا چلا؟ اس پہاڑ کی قسم جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اتنی بڑی قسم کھائی گئی۔ ساتھ ہی مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہ ایسا شہر ہے جس میں امن ہی امن ہے۔ آج کل تو حالات بڑے خراب ہو گئے، اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور اللہ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے کہ اب لوگوں کی صحت کی خاطر اس جگہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے فی الحال کے لیے، انشاءاللہ کھلے گا انشاءاللہ۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن میں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ مکہ کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن مکہ وہ امن والا علاقہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اب یہ قسمیں کھا کر آگے کوئی ضروری بات بتائی جا رہی ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، سچ تو یہ ہے، ضروری بات یہ ہے، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی احسنی تقویم، احسن بہترین، خوبصورت، تقویم ساخت میں، انسان کو ہم نے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ بہترین ساخت کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو خوبصورت بنایا، اس کے چہرے کو، جن چیزوں کو دو ہونا چاہیے تھا اللہ نے دو دو ہمیں دے دی، جس کو ایک ہونا چاہیے تھا اللہ نے ایک دے دیا۔ اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ثم، پھر اتنا خوبصورت بنانے کے بعد اترانے کی ضرورت نہیں، رددناہ، ہم اس کو لوٹاتے ہیں، ہم اس کو پلٹاتے ہیں، کہاں؟ اسفلا، نیچے، سافلین، نچلوں سے بھی نیچے، نچلوں کا نچلا، بہت نیچے۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نمبر 1 ارذل العمر، ارذل العمر یعنی بڑھاپے کا وقت۔ انسان کو خوبصورت بنایا، جوان بنایا، تندرست بنایا، لیکن وہ فار ایور اس حالت میں نہیں رہتا، بلکہ ہم اس کو واپس پلٹاتے ہیں ایک کمزور حالت میں۔ کیونکہ جب اب واپس پلٹانا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیں نیولی بورن بیبی کچھ کر سکتا ہے، اس کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، اس کو خوش کرنا اور بہت سے اس کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ارذل العمر میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کی عادتیں اور اس کے جو کام سب بچوں والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم جوانی دینے کے بعد تمہیں بڑھاپے میں لوٹاتے ہیں، اور وہ وقت بہت زیادہ کمزوری کا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مطلب نکلا۔ دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اشرف المخلوقات بن کر رہتا، اپنے رب کی فرمانبرداری کرتا اور زمین پر فساد نہ کرتا۔ لیکن جب اس نے زمین پر اپنی منمانیاں شروع کر دیں، اپنے رب کے احسانات کو بھول گیا اور رب کے انعامات کو، رب کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، جو کہ اشرف المخلوقات تھا، نچلوں سے نیچے، اور سب سے نیچے کیا ہے؟ جہنم، سجین، جہنم میں جا کے اس کو پھینک مارا۔ اب بات کی سمجھ آئی نا آپ کو کہ یہ نچلوں سے نچلا، نیچے گرا دینا، اوپر سے نیچے گرا دینا۔ اوپر کیا ہے؟ زمین، سجین، زمین کے اندر، ساتوں زمین کے نیچے، وہاں پہ اس قسم کے لوگوں کو اور ان کے اعمال کو رکھا جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کی خوب خبر لیتا ہے۔ اب اس جہنم کے گڑھے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، یا کون ایسے لوگ ہیں جو نچلوں سے نچلے طبقے میں شامل ہونے سے بچ جائے؟ الا، سوائے، الذین، وہ لوگ جو، وہی بچنے والے ہیں۔ کون؟ نمبر 1 وہ جو آمنو، ایمان لانے والے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ فلہم، بس ان کے لیے، اجر، اجر ہے، غیر نا ممنون، ختم ہونے والا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کس شکل میں؟ فی جنات مکرمون، وہ جنتوں میں عزت و احترام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اب یہاں 2 قسم کے لوگ بتائے گئے، جو سرکشی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جو رب کا بندہ بن کے رہے گا اس کا ٹھکانہ غیر ممنون، یعنی کہ جنت ہے۔ فما، پس کیا ہو گیا ہے؟ یکذبو، تم جھٹلاتے ہو۔ کون؟ اے انسان، اے انسان کیا ہو گیا تجھ کو کہ تو جھٹلاتا ہے، مان کے نہیں دیتا، بعد بالدین،
بعد اس دین کے آنے کے. کون سا دین؟ دین اسلام، جو ایک مکمل دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین. اور قیامت کے روز دین اسلام کے سوا کوئی دین کسی اور سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس خوبصورت دین کو چھوڑ کر تم اپنی منمانیوں میں لگے ہوئے ہو. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ الیسا کیا لیسا نہیں، اللہ کیا نہیں ہے اللہ بے احکم فیصلہ کرنے والا، الحاکمین تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا. بے شک کہ ہمارا رب تمام لوگوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یا اللہ ہمارے حق میں بھی بہترین فیصلہ کرنا، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا. سورۃ العلق. سورۃ العلق مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اس کا اور 19 آیات ہیں اس کی. سورۃ العلق کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں، اور اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ اس وقت پیش آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ پڑھ، بسم نام کے ساتھ، رب کا اپنے رب کے، الذی وہ رب جو، خلق جس نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ الذی یخلق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. جیسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ. پھر اللہ کی صفات آتی ہیں جو الرحمن الرحیم ہے. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. اور رب کی جو پہلی خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ خلق، وہ جو پیدا کرنے والا ہے. کس چیز کو پیدا کیا؟ ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، علق سے، جمے ہوئے خون سے. جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا گیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے مختلف دور ہوتے ہیں. پہلے وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مدغمہ، پھر عظامہ، پھر لحم ہے، اور پھر اس سے بچہ بن جاتا ہے. کبھی مرد اور کبھی عورت، یعنی بچہ یا بچی بن جاتے ہیں. اقرا پڑھ، وربک اور تیرا رب، اکرم بہت ہی کرم اور عزت والا ہے. بہت عزت والا ہے تیرا رب. الذی وہ رب وہ جو، علمہ اس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے. وہ رب جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. کس انسان کو؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھا دی گئی. علمہ سکھایا، الانسان انسان کو، ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا. اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام علوم سے نوازا. اور پھر ان کی پشت سے جب ان کی اولادیں نکلتی رہیں، یعنی ان کی نسلیں، تو وہ علم ان تک پہنچتا رہے گا جب تک، یعنی وہ حاصل کرتے رہیں گے اس علم کو. تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ فلاں علم بہت مشکل ہے تو میں تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو یہ سارے علوم آلریڈی مل چکے تھے، اس لیے اس کو حاصل کرنا اب مشکل نہیں رہا. یہ 5 آیات ہیں پہلی وحی. اب وحی کے بارے میں اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی. بخاری کی بہت خوبصورت احادیث ہیں. روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ کو نبوت نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے. اور یہ نبوت کی بیسیکلی نشانیاں تھیں. جب آپ کوئی خواب دیکھتے اور آپ صبح اٹھتے تو وہ خواب ہو بہو اسی طرح ہو جاتا جیسے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں بخاری میں، اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفلوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا. اب آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ غار حرا میں جا کر وہاں اکیلے تنہائی میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ نے وہاں جانا بہت ہی باقاعدگی سے شروع کر دیا. آپ حضرت خدیجہ سے کھانے پینے کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان لے جاتے اور وہاں کئی دنوں تک مقیم رہتے اور پھر واپس آتے. پھر کچھ دن یہاں رہتے، پھر اپنے ساتھ کچھ کھانا پینا لے کے وہاں چلے جاتے. یہ وہی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، ویسے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، وہ تو اعتکاف نہیں تھا، لیکن اعتکاف میں جیسے بیٹھتے ہیں کہ کھانا پینا لے کے تو بس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر باہر جو ہوتے ہیں وہ ہمارا
خیال کرتے ہیں یا مسجد میں کھانا جا کے ہم ان کو دے دیتے ہیں جو معتکف ہوتا ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی کون لے کر آیا؟ پہلی وحی لے کر آیا حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس، پورا قرآن ہی جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ اور جب انہوں نے آپ سے کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور خوب بھینجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگا جیسے مجھے اس نے چکنا چور کر دیا۔ پھر اس نے کہا اقرا، میں نے کہا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو اس نے پھر مجھے بھیجا اور ایسے لگا جیسے میں چکنا چور ہو گیا۔ پھر تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس نے تیسری بار بھی مجھے بھیجا جب میں نے اس کو جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ 5 آیات دی، سنائی، کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی اتری تو آپ آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ آپ پسینے میں شرابور تھے، تھر تھر کھانپ رہے تھے، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑوا دو، مجھے چادر اڑوا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑوائی، آپ کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور فرمایا مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان کی فکر کہیں میں مر نہ جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت تسلی دی۔ دیکھیں بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو تسلی دی، کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، مسکین و یتیموں پر رحم کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ ایک بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ بلائنڈ بھی تھا، اندھا تھا۔ جب اس نے ساری بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی تمہیں نبوت دی گئی ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جبرائیل امین جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، اور میری خواہش ہے اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں تمہاری قوم تمہارے وطن سے بے دخل کر دے گی، یعنی آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، تو میں تمہاری خوب خوب مدد کروں، لیکن اگر اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کیا میری قوم، میری برادری مجھے یہاں سے باہر نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، اس کی اپنی برادری سب سے پہلے اس کے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل تو زندہ رہے نہیں، وہ تو فوت ہو گئے، اور فترۃ الوحی کا پھر وقت آیا کہ اس پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اب جب یہ 5 آیات نازل ہوئیں، یہ جو کہ پہلی وحی ہے، اس کے بعد اگلی کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول مختلف ہے۔ شان نزول کیا ہے اس کا؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ابو جہل کو، جو کہ آپ کے چچا بھی تھے، اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے آپ کو منع کیا کہ رکوع سجود نہ کیا کریں، یہ طریقہ عبادت کا ہمیں پسند نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، تو اس نے کہا کہ اگر آئندہ سے میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ تو اس کے بارے میں یہ ساری آیات ہیں۔ علامہ علم الانسان ما لم یعلم، یہ تو 5 آیات پوری ہو گئی۔ اب اگلی 6 آیت جو ہے، کھلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی وہ تو سرکشی کرتا ہے، اور کون سا انسان؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، ان یہ کہ رآہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بڑا ہی لاپرواہ، بڑا لاپرواہ ہے وہ کہ اس کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ انا بے شک، الی ربک تیرے رب ہی کی طرف، رجعا پلٹنا ہے، جاؤ گے کدھر؟ لوٹ کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ اتنی بے پرواہی، لاپرواہی دکھانی ٹھیک نہیں ہے، سرکشی نہ دکھاؤ۔ ارأیت کیا دیکھا تم نے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، کس چیز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے، ابو جہل کی طرف اشارہ ہے۔ عبدن اس بندے کو، بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا جب، صلی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جب وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ شخص اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
ارأیت کیا دیکھا تم نے، ان اگر کانا ہے علی الہدا وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے، او یا امرا وہ حکم دیتا ہے، بالتقوی بچنے کی، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن ارأیتا کیا تم دیکھتے ہو اس کو، ان اگر کذبا وہ جھٹلاتا ہے، وتولا اور منہ موڑتا ہے، کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں تو وہ آپ کی طرف بڑھا تاکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر لے، جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قریب آتا ہے ایک دم سے پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ اے ابو جہل، تم تو بہت کہا کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اب جب تمہارے پاس موقع تھا تو تم نے وہ کیا کیوں نہیں جو تم کہہ رہے تھے؟ تو ابو جہل نے کہا میں تو کرنے ہی والا تھا، لیکن میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق کو میں نے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپ کی طرف بڑا تھا لیکن پیچھے ہٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کچھ کرتا تو فرشتے اس کو روک لیتے، اس لیے وہ اپنے مقصد کو پورا کر ہی نہیں سکتا تھا، بھلے نہ اس نے کوشش کیوں ہی نہ کی ہو۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، کون جانتا؟ ابو جہل، بے انا بے شک، بے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یرا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نافرمانیوں کو، اس کی سرکشی کو دیکھ رہا ہے۔ کھلا ہرگز نہیں، لئن البتہ، ضرور بالضرور، اگر لم نہیں، ینتہی اگر نہ وہ باز آیا، کس چیز سے؟ نبی کی مخالفت سے، اس کے نماز سے جو اس نے دشمنی پال رکھی ہے، جب تک وہ اس سے باز نہ آیا، لنصفعن البتہ ضرور بالضرور ہم گھسیٹیں گے، بن ناسیہ پیشانی کے بالوں کے ساتھ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے، ناسیتن وہ پیشانی جو، کاذبتن جو جھوٹی ہے، جو جھوٹی ہے، کون جھوٹا؟ ابو جہل کی پیشانی کی طرف اشارہ ہے، خاطیہ اور خطا کار ہے، گناہ گار ہے، یہ وہ پیشانی ہے جو رب کے لیے جھکتی نہیں ہے، ہم گھسیٹیں گے اس کو، ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کے پیشانی کے بال ہاتھ میں آ جائیں تو وہ انسان پھر کچھ کر نہیں سکتا، مکمل طور پر وہ کسی کے قابو میں آ جاتا ہے۔ فَلْيَدْعُ پس چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہو اپنے پیاروں کو، اپنی مجلس کے پیاروں کو، اپنے مجلس کے یاروں کو۔ دارالندوہ میں جو ایک جگہ تھی، دارالندوہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اور وہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو وہ جو لوگ اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بس چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ان کو بلا لیں۔ سندعو جلد ہی ہم بلائیں گے، الزبانیہ زبانیہ کون ہے؟ جہنم کے داروغہ۔ کھلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ تم بات ماننا اس کی، کس کی؟ ابو جہل کی۔ کون سی بات؟ کہ اس کی بات مان کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا، نہ تم اس کی بات ماننا، بلکہ تم کیا کرنا؟ وسجد اور سجدے میں رہو یا سجدہ کرو، وقترب اور قریب ہو جاؤ، کس کے؟ اپنے رب کے، کیونکہ سجدہ وہ حالت ہے کہ جس حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے قریب رہتا ہے۔ اگلی سورہ ہے سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر جو ہے مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اس کا اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اتارا ہو اس قرآن کو، فی میں، لیلۃ القدر لیلہ رات، القدر قدر والی رات میں، ایک بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ کون سی رات؟ اشارہ ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے ایک اس رات کی جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال میں اترا، تو یہ ایک کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو اتارا گیا۔ وما ادراکا اور کون بتائے تجھ کو، تو کیا جانے، ما لیلۃ القدر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کون سی ہے، کیا ہے یہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وہ رات ہے، خیر جو بہترین ہے، سب سے بہتر، کس سے بہتر؟ من سے، الفی ہزار، شہرن 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ
1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سال تو نماز نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، کچھ نہ کریں، اور اسی ایک رات میں بیٹھیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھیں نہیں قرآن میں تو لکھا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بس ہمارا کھاتا تو پورا ہو گیا۔ نہیں، اس طرح سے کھاتے پورے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت۔ کیوں؟ تنزل، اترتے ہیں، الملائکہ، ملائکہ، والروح، اور روح الامین یعنی جبرائیل امین۔ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں روح سے مراد یہاں انسانوں کی روحیں، نیک روحیں زمین پر آتی ہیں۔ جی نہیں، کوئی بھی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ واپس اس میں آ ہی نہیں سکتی جب تک قیامت نہ آئے۔ قیامت آئے گی تو پھر قبروں میں پڑے جسموں میں روحوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یہ کون سی روح ہے؟ یہ ہے روح الامین، جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، کون سی رات؟ لیلۃ القدر میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب کی اجازت سے آتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ من سے، کلی، ہر، امرن، حکم، ہر حکم، ہر فیصلہ لے کر آتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کیا کیا ہونے والا ہے۔ پورا اینول رپورٹ جو ہے، بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھے کہ اینول رپورٹ، ہر سالانہ رپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ اسی لیلۃ القدر میں اترتی ہے۔ سلام، سلامتی، امن، امن ہی امن ہے۔ ہیا، وہ، کیا وہ رات، حتیٰ، یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے، الفجر، فجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، یعنی فجر کا وقت آتا نہیں ہے، اس وقت تک، فجر کے وقت تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ مانگو اپنے رب سے جو مانگنا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ فیصلے کرتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے دعا کیا سکھائی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو کیا ہے؟ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔